مصطفی بھائی نے boys go to there. It is made by the English translation. Understand Urdu. Ismail Bhai is coming now. Ismail Bhai is there. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل اور احسان اور کرم ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو دین کا اہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نماز جمعہ کو اور ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اسے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آمین. اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کی آمد ہے اور آج اس کا پہلا دن ہے. ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار اور اول کا مطلب ہے کہ ایک پہلا، گویا بہار کا پہلا مہینہ. بہت ساری بہاریں ہم زندگی میں دیکھتے ہیں. ایک شاعر کہتا ہے بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آ رہا ہے. انسان کی زندگی میں بہت ساری بہاریں ہوتی ہیں، لیکن اس ربیع الاول میں پوری کائنات کے لیے جو سب سے بڑی بہار ہے وہ ہے میرے اور آپ کے اور پوری امت مسلمہ اور انسانیت کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ان کی ولادت اور ان کا دنیا کے اندر تشریف لانا. یہ سب سے بڑی بہار ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام
تو اللہ نے کہا کہ محمد اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں عرش کو پیدا کرتا، نہ کرسی کو، نہ سمندر کو، نہ پہاڑوں کو، نہ زمین کو، نہ انسان کو، نہ دوسری مخلوقات کو، کسی کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ گویا اللہ کے نبی کی وجہ سے ہم سب کو جو ہے وجود ملا ہے۔ کہ پوری کائنات کے اندر جتنی رونقیں ہیں وہ سب حضور کی برکت سے ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں پہلے کیا تھا؟ کون تھا سب سے پہلے دنیا میں؟ اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں سب سے پہلے خدا تھا، اللہ تھا، اللہ کا نور تھا، اللہ کے علاوہ کچھ چیز نہیں تھی دنیا میں۔ اور پھر اللہ نے اپنے نور سے مجھے سب سے پہلے پیدا کیا، کائنات میں سب سے پہلی تخلیق میری ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں بار بار تشریف لاتے تھے۔ ایک مرتبہ آئے، اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ کتنے سال کے ہو تم؟ 50، 100، 200، 500، 1000، 2000؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میری عمر کا علم نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم میں کتنا بڑا ہوں۔ ہاں لیکن آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 70,000 سال کے بعد چوتھے آسمان کے اوپر ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور ہر 70,000 ایئرز کے بعد وہ ستارہ چوتھے آسمان پر روشن ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سارے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس ستارے کی زیارت کرو، اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ۔ اللہ کے نبی سے حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس ستارے کی 70,000 ٹائم 70,000 مرتبہ میں نے اپنی زندگی میں اس ستارے کی زیارت کی ہے۔ اب آپ دیکھ لو کہ میری عمر کتنی بڑی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے اور کہا جبرائیل، جس ستارے کو اللہ تبارک و تعالی 70 اور 70,000 ایئر کے بعد روشن کرتا ہے آسمان پر، اور سارے فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں، اور تم نے 70,000 ٹائم اس کی زیارت کی، اے جبرائیل وہ ستارہ میں تھا، میری ذات تھی۔ اللہ تعالیٰ روشن کرتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو آپ کی عمر مجھ سے بڑی ہے، آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ تو سب سے پہلے نبی پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ علیہ السلام کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ آئے اخیر میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، ایک غلطی ہوئی، جنت سے نکالے گئے، نیچے دعا کرتے رہے، روتے رہے، پھر کہا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری دعا قبول کر لے۔ اللہ نے کہا کہ آدم، محمد کو تو میں نے پیدا بھی نہیں کیا، محمد کو تو کیسے جانتا ہے؟ تو جانتا کیسا ہے؟ محمد تو آیا ہی نہیں۔ تو حضرت آدم نے کہا اے اللہ، جب میری آنکھ کھلی اور میری نظر عرش پر پڑی تو میں نے وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا، تو اس وقت میرے دل میں بات آئی کہ جو اللہ اپنے نام کے ساتھ کسی کا نام ملاتا ہے اس کی عظمت کائنات میں سب سے بڑی ہوگی، اس لیے میں نے محمد کو جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 انبیاء کرام علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی
اے اللہ محمد کی امت میں ہمیں پیدا کر دے، درخواست دی۔ ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پوری زندگی ہم سجدے میں پڑے رہے تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی کہ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو الحمدللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت آدم نبیوں نے دعائیں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ایک حضرت عیسیٰ کا مرید کھڑا ہوا، کہا اے پیغمبر علیہ السلام، کیا محمد کی عظمت اتنی اونچی ہے کہ تم ان کے قصیدے پڑھتے ہو، تم ان کی تعریفیں بیان کرتے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ محمد کی عظمت کیا ہے، محمد نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، محمد نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ محمد کی برکت سے تو اللہ نے سارے انبیاء کو پیدا کیا، اور محمد کی رسالت پر سارے نبیوں سے اللہ نے رسالت کے اوپر ایمان جو ہے قبول کروایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن کہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی تذکیریں سننے کا، کہنے کا، پڑھنے کا، سمجھنے کا مہینہ ہے۔ ایسے اللہ کے نبی کی سیرت پورے سال ہم بیان کرتے رہے، ہمارے بدن پر جتنے بال ہیں اس بال سے زیادہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ایک ایک سانس سے زیادہ ہمارے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی کے علاوہ ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے، ہم کہیں نہیں جا سکتے اللہ کے نبی کو چھوڑ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں محفل لگی ہے، اور محفل کس کی ہے؟ بات کر رہے ہیں آپس میں صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں، اپنے کمرے میں ہیں، باہر تشریف لائے جلدی جلدی، اور مسجد نبوی میں جا کر صحابہ سے کہا کیوں بیٹھے ہوئے، اس چیز نے تمہیں مجبور کیا، تم یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہو، کیا تذکرہ ہو رہا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نعمت کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں محمد جیسا پیغمبر عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ انسان بنے، جس کی وجہ سے ہم جہنم میں جانے والے تھے ہم جنت میں جانے والے بنے۔ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا، ہم نے اپنے خدا اور رب کو پہچانا۔ آپ کی شکل و صورت کے اندر اللہ نے ہمیں وہ پیغمبر اور وہ شخصیت عطا فرمائی جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سچ سچ بتاؤ، تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں مسجد میں اور یہی تذکرہ کر رہے ہیں، یہی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کھاؤ میرے سامنے، حلف لو میرے سامنے کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، اسی لیے۔ ایک تو مجلس، ایک بیان ہمارا یہ ہے، ہم بیٹھے ہوئے یہاں فاطمہ زہرا میں، اور ایک صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی حلف لے رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر خوش ہو جاؤ، خوشخبری دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کے مغفرت فرمائی، تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، ان کے چہرے کے آؤ باؤ سے اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ صحابہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں،
اور صحابہ کرام سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتوں کی وجہ سے ہم سے حلف نہیں لیتے ہیں، لیکن آج حلف لیا۔ تو اللہ کے نبی نے خود جواب دیا اور کہا میرے صحابہ، میں حجرے کے اندر تھا اور جبرائیل میرے پاس آئے، آسمان سے جبرائیل آئے میرے پاس اور مجھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں حجرے میں تشریف فرما ہے اور آپ کے صحابہ آپ کے قصیدہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے صحابہ آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، آپ کے صحابہ جو ہے اللہ نے جو اس کو نعمتیں دی ہے اس کے اوپر اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، جہاں باہر جا کر دیکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اٹھ کر تمہارے پاس آیا اور اس لیے میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا معاملہ ہے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو میرے بھائیوں، ہمارے اندر ایسے عادت نکل گئی اللہ کے نبی کی سیرت کو سننے کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے، بزرگوں نے، صوفیاء نے، جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنے اور اس کا دل نرم نہ ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے اور اس کا دل جو ہے اللہ کے نبی کی محبت سے نہ بھرے، خدا پاک کی قسم صوفیاء لکھتے ہیں کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے، منافق ہے۔ اور اللہ کے نبی خود فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ہرگز تمہارے اندر سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اس کے باپ، اس کی اولاد اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ نہ ہو، وہاں تک وہ مومن نہیں ہے۔ آج ہم لوگ کہاں اللہ کے نبی کی محبت ہمارے پاس کہاں ہے؟ ہم کہاں سیرت کو پڑھتے ہیں؟ پوری مسجد میں ایک آدمی شاید ہو، اللہ کرے ہو، ورنہ پورے لسٹر کے اندر ایک ہو کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر وہ اچھی کتابوں کا مطالعہ پورا کیا ہو، کوئی نہیں ہوگا۔ علماء کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے نبی کی سیرت سے جوڑے۔ ہمارے بزرگوں نے ہزاروں کتابیں لکھی سیرت کے عنوان کے اوپر سے، کیوں؟ میرے لیے، آپ کے لیے لکھی کہ امت اس کو پڑھے گی، اللہ کے نبی کو سیرت کو پڑھے گی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مفسرین فرماتے ہیں اس کی تفسیر کے اندر اللہ کے نبی کی سیرت کو سیکھنا واجب ہے مسلمان کے اوپر، فرض ہے اس کے اوپر۔ آج ہمارے پاس سارے ٹائم ہے لیکن اللہ کے نبی کی سیرت کو سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ کیا محبت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بعض لوگ کہو درود شریف پڑھو تو محبت ہو جائے گی۔ ہم اللہ کے نبی کی جو ہے بات سننے کے لیے تیار، ہمیں کہاں درود شریف کی توفیق ہوگی؟ جب آدمی سیرت سیکھے گا تو وہ آگے جا کر اللہ کے نبی کے طریقے پر چلے گا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں نبی کا تذکرہ۔ میں اور آپ تو ان کی امتی، ہمارے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے اللہ کے نبی کا تذکرہ کریں۔ نبی کے علاوہ ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ کل قیامت کے دن اس کی شفاعت ہوگی تو ہی ہم جنت میں جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی محبت کو پیدا کرو۔ اور کیسے پیدا ہوگی؟ کتابیں پڑھ کر، بیانات سن کر، جہاں بھی سیرت کے پروگرام ہو وہاں شرکت کر کے، تاکہ ان لوگوں کی باتیں سن کر ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو۔ ہم بار بار فٹ بال دیکھتے ہیں، ان لوگوں کی ہسٹری پڑھتے ہیں، دوسرے لوگوں کی جو ہے سوانح پڑھتے ہیں، تو ان لوگوں کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو جب نبی کا تذکرہ پڑھیں گے، سنیں گے تو نبی کی محبت پیدا ہوگی۔ اگر پڑھیں گے نہیں، سنیں گے تو محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے۔ اختلاف ہے، کسی نے 9 کہا، 11، لیکن ایک قول ہے 12 ربیع الاول کو۔ ہمارے گاؤں کے اور ہمارے خاندان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ شفیع سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے
کہ 12 ربیع الاول کو جس آدمی کے دل میں یہ بات بھی پیدا نہ ہو کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اسے خوشی محسوس نہ ہو، تو میں نے کہا نا صوفیہ لکھتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، منافق ہے۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی 12 ربیع الاول کو اپنے دل میں خوشی کا اظہار کرے، اپنی زبان سے خوشی کا اظہار کرے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کی کہ ہمارا پیغمبر اور نبی آج کے دن میں پیدا ہوا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور اس میں کئی مشائخ کے انہوں نے جو ہے انہوں نے ان کے جو ہے ان کے ریفرنس انہوں نے بیان کیے ہیں، حوالے بیان کیے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج کی مجلس میں مجھے یہ توجہ دلانا ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع کا معنی بہار ہے، اور اس مہینے کی سب سے بڑی بہار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہے۔ اور اس مہینے میں یہ مبارک مہینہ ہے، ہمیں چاہیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، 2 رکعت نمازیں پڑھ کے اللہ سے مانگے، اے اللہ تیرے نبی کی محبت ہمیں عطا فرما۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ نبی سے محبت ہوگی تو اللہ کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت مانگے۔ اور دوسرا، جہاں جہاں بھی پروگرام ہیں اور ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، وہاں جا کر اس میں شرکت کریں، اور آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے اللہ کے نبی کی سیرت کو سنیں، تاکہ ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو، ہمارے گھر میں تعلیم ہو اللہ کے نبی کی سیرت کی اس مہینے کے اندر۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت کے ساتھ جوڑ دے، ہم سب کو اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت سیکھیں گے تو سنتوں کی توفیق ہوگی۔ سیرت ہی معلوم نہیں تو اللہ کے نبی کیسے پانی پیتے تھے معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر ہم جو ہے اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کیسے کریں گے؟ نماز کیسے پڑھتے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، وضو کیسے کرتے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وابستہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔